सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। लिबरल लोग ने क्या किया? तरक्की के नाम पे औरत को आज़ाद करो, आज़ाद करो, आज़ाद करो, औरत जॉब करेगी, औरत घर से बाहर निकलेगी, ब्रॉड माइंडेड बनो, तरक्की करनी है, मिलजुल के सब ने घर की लग गई वाट। घर क्या हो गया? वाट लग गई। देख लें मॉडर्न लोगों के यहाँ, सुबह मियाँ भी घर से बाहर, बेगम साहिबा भी घर से बाहर, रात को दोनों की मुलाकात हो रही है। तो इसके लिए घर की क्या ज़रूरत थी? होटल किराए पे ले लेते भाई। क्या भाई होटल ले लेते किराए पे, क्या ख्याल है भाई? इसके लिए घर बनाने की, बच्चे हुए तो वो भी कहीं जमा करा दिए किसी सेंटर में, तो वो भी हफ्ते हफ्ते बाद घर आ रहे हैं। घर तो भाई इंसान की नेचर है, फितरत है अल्लाह के बंदो। साइंस कितनी ही तरक्की कर जाए, इंसान की नेचर और फितरत को तब्दील नहीं कर सकती। बार बार एक बात मैं कहता हूँ, जापान के साइंसदानों ने कितनी तरक्की की है, मगर पेट भरने के लिए रोटी ही खाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन इजाद बोलो ना नहीं की। ऐसा नहीं क्योंकि हम जापान के साइंटिस्ट हैं तो हम गंदम नहीं खाएंगे, हम लीड ले लेंगे कहीं से। अब इतनी तरक्की कर ली, 10,000 साल पहले भी रोटी खाते थे, चावल खाते थे, जौ खाते थे। ज्यादा से ज्यादा उसको पैकिंग में ले आए ना, यही किया ना ज्यादा से ज्यादा भाई, वो उसको जरा खूबसूरत पैकिंग, अंदर से तो गंदम ही निकलेगी ना। क्या ख्याल है? जितनी मर्जी पैकिंग हो, अंदर से क्या निकलेगी? गंदम, चावल, खरबूजे, माल्टे, आम, केले, नाशपाती। जो 10,000 साल पहले भी यही था, 15,000 साल पहले भी जब पहाड़ों का दौर था तो भी रोटी चाहिए थी, चाहे जौ की हो या खजूर हो या गंदम की हो, वही कार्बोहाइड्रेट चाहिए थे, वही प्रोटीन चाहिए, आज भी वही चाहिए। और उन्हीं चीज़ों से मिलेंगे प्रोटीन जहां 1,000 साल पहले या 10,000 साल पहले जहां से मिल रहे थे। तो जापान का साइंसदान मैंने नहीं देखा कहीं बैटरी पे चल रहा हो कि भाई हम, क्योंकि अब बहुत तरक्की, पुराने लोग हमसे कहते हैं ना कि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये मौलवियों को देखो वही घरदारी की बात करते हैं। घर होना चाहिए, बीवी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी, बेगम घर में आपका इंतज़ार करे, आप सुबह ऑफिस के लिए निकलें, शाम को घर आएँ तो वो घर में हो, आप उसको कमा के खिलाएं, वो आपका शुक्र अदा करे कि भाई मेरा मियाँ मुझे खिलाता है। तो ये लोग कहते हैं भाई अब ज़माना बहुत बदल गया, ये पुरानी बातें हैं, अब तो लाइफ को इंजॉय करो। वही एक बात, इंजॉय इंग्लिश में कहते हैं ना, बड़ा मजा आता है जब मुझे, वो ये कहते हुए इंजॉय कर रहे होते हैं। अब वो दौर नहीं, अब दोनों ने मिल के कमाना है। मुफ्ती साहब अब महंगाई का दौर है, पुराना पहाड़ों, मुझे लोगों ने ये भी कहा पहाड़ों और पत्थरों का दौर नहीं है, वो दौर गया, पहाड़ों पत्थरों के दौर में नहीं है। दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, अब हम खवातीन को घरों में बंद नहीं कर सकते, एडवांस हो गई है दुनिया। देखो यूरोप में क्या हो रहा है। तो दोनों निकलें घर से बाहर। तो ये सारी बातें, तो मैं कह रहा था कि वो जापान के साइंसदान कहीं से लीड इन सब बातों का जवाब यही है। वो बैटरी गाड़ियां निकाल दी उन्होंने, शमसी तवानाई से वाली भी गाड़ियां बना दी, और पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी गाड़ियां, पेट्रोल सूंघ रही हैं, पी नहीं रही हैं, बस थोड़ा सा पेट्रोल दिखाओ। वो हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं ना, उनको बस थोड़ा सा पेट्रोल लिख के मुंह से बोल के फूंक दो, चल पड़ेगी वो। ऐसी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। मगर ऐसा नहीं होता कि आप जापान के किसी साइंसदान पे रोटी पड़ें और फूंक लें और वो चल पड़े। और मज़ीद बात यह है कि इतनी तरक्की के बावजूद, यार ये क्या मसला है, ये बार बार मुझे तंग कर रही है, पीछे तो कर लूँ, ये कि उलझ क्यों रहा है, ये इतनी तरक्की हो गई यार। हम वैसे के वैसे ही हैं, ये बार बार हिल रहा हूं ना तो ये हिल रहा है। तो दूसरी बात ये है कि 10-20 हज़ार साल पहले भी रोटी को दांतों से चबा के पेट में उतारना पड़ता था। अब इंसान के पास टाइम नहीं है, पढ़ना भी है, तरक्की करनी है, चांद पे, मरीख पे, कहाँ कहाँ जाना है। इंसान ये नहीं कह सकता कि भाई अब चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं पहाड़ों पत्थरों के दौर का नहीं, घंटा बैठ के मैं चप 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 चबाऊँ, फिर निकलूँ, फिर वॉशरूम जाऊँ। अब कोई जदीद टेक्निकल सिस्टम होना चाहिए। तो कोई दरियाफ्त हुआ
وقتی کسی بیمار کو ٹیکا گلوکوز کا کوئی لگاؤ وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی کیا ہوتا ہے بھائی کھانا پڑے گا, چباؤ. ایسا نہیں ہے کہ ستو بنا کے پھانک لیا کرو, تھوڑے دن تک چلو گے, کیونکہ جو چبانے کا پروسیس ہے اس سے جو آپ کو انرجی ملے گی وہ لکوڈ شکل میں پینے سے انرجی نہیں ملے گی, چبا کے کھانا پڑے گا. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جب کھا لیا تو اتنے بڑے سائنسدان, اتنے بڑے بزرگ اور قوم کے اتنے قیمتی سرمایہ, اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں بھائی اب واش روم کا بھی ایک چکر لگاؤ. وہ کہہ رہے بھائی کیا پہاڑوں پتھروں کے دور کی بات کر رہے ہو یار, وہ تو پرانے زمانے میں جاتا تھا انسان اور وہ گندگی کر کے آتا تھا اور وہ سب گیا. اب زمانہ کیا ہو گیا ہے, اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ کھایا اور ایک لیڈ لگائی اور سب ڈیزولو. اب وہ پرانا دور نہیں ہے. تو بھائی ہماری باڈی تو وہی ہے نا, باڈی روبوٹ تھوڑی بن گئی ہے. تو یاد رکھو 10,000 سال پہلے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی آج بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے جانور کی نیچر چینج نہیں ہوتی, انسان کی نیچر بھی چینج نہیں ہوتی. جانوروں میں اللہ نے 2 طرح کے جانور بنائے ہیں, ایک وہ جن کو گھر نہیں چاہیے, ایک وہ جن کو گھر نہیں چاہیے, اور ایک وہ جانور ہیں جن کو گھر چاہیے. ان کو گھر سے محروم کر دو گے مر جائیں گے وہ ڈپریشن سے. مثلا بلی کو گھر چاہیے, بلی کے جب بچے ہوتے ہیں اس کو کوئی پراپر جگہ چاہیے, وہ جگہ تلاش کرتی ہے سب سے پہلے پراپر. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی اس کی بچے ہو جائیں اور کہیں بھی پل جائیں, نا پراپر کئی دنوں تک سروے کرتی ہے. بحریہ ٹاؤن میں جائے گی, یہاں کا پلاٹ کیسا ہے, ٹھیک ہے نا, احسن آباد کے پلاٹوں میں وہ یہی کرتی ہے بلی. سوٹیبل جگہ کہ بلوں کے شر سے بھی محفوظ رہوں میں, پراپر جگہ پھر ایسا چھپا کے اس کو بالکل سیو, جہاں بلی کے علاوہ کسی اور کا عمل دخل نہ ہو. پھر حسب ضرورت اپنا مکان چینج بھی کرتی ہے کہ بھئی یہاں پانی کی کمی ہے, اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, علاقہ کیا کر دو, چینج کر دو. یہ نیچر ہے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. پرندے کیا کرتے ہیں, گھونسلے بناتے ہیں, وہ بھی گھر ان کو بھی چاہیے. کبوتروں کے گھر ہوتے ہیں, وہ گھونسلے بناتے ہیں مخصوص اسٹائل میں, اس میں بچے ہوتے ہیں ان کے, وہ بچے انتظار کرتے ہیں ابا کا اماں کا, ابا اماں دونوں ان کے لیے دانا لے کر آتے ہیں. اس نیچر کو اگر آپ چینج کر دیا نا تو پھر کبوتر نہیں رہے گا, وہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا, وہ خودکشی کر لے گا. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتی چینج. اس کا سکون اسی میں ہے کہ اس کو گھونسلہ چاہیے, اس کو انڈے چاہیے, اس کو بچوں کی پرورش چاہیے, پھر بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اڑ جاتے ہیں. یہ نیچر ہے, اللہ کی قسم یہ چینج نہیں ہو سکتی. اسی طرح یاد رکھو انسان کی بھی ایک نیچر ہے, سائنس کتنی ترقی کر لے وہ نیچر چینج نہیں ہو سکتی. چاہے آپ ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, سائنٹسٹ بن جاؤ, تاجر بن جاؤ, بہت ہی چاند پہ بھی پہنچ جاؤ گے نا, چاند سے آنے کے بعد بھی اس سائنسدان کو سکون کہاں ملے گا, اپنے گھر میں. ٹھیک ہے نا, گھر چاہیے. گھر نہیں ہوگا ڈپریشن میں آئے گا. میں تو اب دنیا کے اسفار شروع ہو گئے نا, گوروں کو اور غیر مسلموں کو دیکھتا ہوں, کیونکہ گھر ہی نہیں ہے نا. گھر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو 4 دیواری ہو اور اس میں سہولت کی تمام چیزیں ہوں. یہ گھر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ڈیفینیشن ہے. اگر سہولت کی تمام چیزوں کا میسر ہونا اور 4 دیواری ہونا یہ گھر کی ڈیفینیشن ہوتی تو جو رہائشی ہوٹل ہیں وہ بھی کیا کہلاتے, گھر کہلاتے. کبوتر کا گھر وہ نہیں ہوتا جو اس نے تنکے رکھ کے بنایا ہو, گھر وہ ہوتا ہے جس میں اس کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں. 12 گھنٹے اس کی مادہ بیٹھتی ہے, 12 گھنٹے کبوتر آتا ہے, وہ دونوں مل کے جاب کرتے ہیں. ان کی یہ فطرت ہے, انسان کی نہیں ہے. کہ آپ کہیں اچھا کبوتر کی بھی تو مادہ جاب کر رہی ہے, کیا خیال ہے بھئی؟ اللہ نے جس کی جو فطرت بنا دی وہ ٹھیک ہے. ہمیں اللہ نے ایسا نہیں, ہمیں کیا کہا ہے وہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں آگے چل کے. جاب کرنے کے میں خلاف نہیں ہوں, خواتین کی مجبوری ہے, کوئی ضرورت ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ کوئی ایسا شعبہ ہے جہاں خواتین کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیچر جو ہے انسان کی بھی کیا ہے کہ اس کو کیا چاہیے, گھر چاہیے. تبھی قرآن گھر کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا کہ 4 دیواری کا نام گھر نہیں ہوتا. یہ تو دکان میں بھی واش روم ہوتا ہے بعض دفعہ,
بھائی دکان ہے, اس میں چیزیں بھی رکھی ہیں, واش روم بھی ہے, ایک بستر بھی ہے. میں نے یہاں ہمارے دکاندار تھے نا, وہ دوپہر وہیں سو جاتے تھے, اٹھ جاتے تھے, سب کچھ. تو وہ گھر تھوڑی تھا, چھٹیوں میں پھر گھر جاتے تھے. تو دکان کو گھر نہیں کہتے, اس کو شاپ کہہ سکتے ہیں, آفس کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, گھر نہیں ہوتا. گھر کی ڈیفینیشن بھی چینج نہیں ہو سکتی. وہ ہے کہ جس میں آپ کی ایک عدد بیوی ہو اور چند بچے ہوں. یہ انسان کو چاہیے. یہ نہیں ملے گا تو وہ سکون کے لیے پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مارے گا, جیسے کہ ٹکرے مار رہے ہیں. میں جاتا ہوں نا باہر ملکوں میں, تو گورے ہر وقت یا تو ساحل پر یا تفریحی مقامات پر, کیونکہ گھر ہی نہیں ہے نا. جب گھر نہیں ہے تو پاگلوں, یہ تو پاگل پنا ہے نا کہ سکون کے لیے کبھی سمندر پہ جا رہا ہے, کبھی لانچ میں جا رہے ہیں, کبھی جناب ہر وقت, یعنی پیسہ کماتے ہیں اور سارا پیسہ تفریح میں اڑا دیتے ہیں. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن تیرا ہر رنگ میں ڈھلنا